نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاة یوما، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بیان فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ جو شخص پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو یہ نمازیں کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوں گی، اس کے لیے دلیل بنے گی، اور اس انسان کو جنت کے اندر داخل کروا کر رہے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، پانچوں نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن نہ اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ نجات کا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، کہ وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازوں کی حفاظت کریں اور پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اور نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے بہت سارے گناہ دھل جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، سوال کر رہے تھے، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، یہ بتلاؤ کہ اگر کسی انسان کے مکان کے سامنے، دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو جو پاک، صاف اور شفاف ہو، اور وہ انسان روزانہ اس نہر کے اندر جا کر نہاتا ہو، روزانہ 5 دفعہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا اس انسان کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، لا يبقى من درنه شيء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا، چونکہ وہ 5 دفعہ دن کے اندر نہا رہا ہے، 5 دفعہ غسل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو 5 نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ دن کے اندر اس سے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ، چھوٹے قصور، چھوٹی غلطیاں جو بھی اس سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے ان کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ مثال کے ساتھ نماز کی پاکیزہ گری کا مسئلہ سمجھا دیا کہ لوگوں، نماز یہ ایسا عمل ہے کہ جو خود ہی پاک نہیں، بلکہ جو شخص نماز کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، جو شخص نماز کے ساتھ یارانہ لگاتا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز اس انسان کو بھی پاک اور صاف بنا دیتی ہے، صاف اور ستھرا کر دیتی ہے، اس کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کے بحر ناپید کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، نماز کتنی اہم چیز ہے کہ کسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔
قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر ہے، اور 62 مقامات قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا بار بار حکم فرمایا ہے۔ اور نماز کتنی اہم چیز ہے، جیسے سورۃ الماعون، وہ تو ہر ایک کو یاد ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے فویل للمصلین، اس کا معنی ہے بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو بھول گئے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں جو ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، فویل للمصلین، تو یہ ویل یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور یہ جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس وادی کے اندر ڈالا جائے گا جس کو قرآن میں ویل کے نام سے موصول کیا ہے، اور اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا جس وادی سے خود جہنم بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی، کچھ نصیحتیں فرمائی، اور ان میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبادہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کبھی بھی کسی حال کے اندر شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قتلتم، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اور قتلتم، یا تجھے قتل کر دیا جائے، اور حرقتم، یا تجھے زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، اور سلبتم، یا تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری نصیحت ساتھ ساتھ فرمائی وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وہ مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق رحمہ اللہ، یہ تمام بڑے بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اندازہ فرمائیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور امام مالک، امام شافعی اور امام محمد علیہ الرحمہ، یہ تینوں بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن پر تلوار مار کر اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب اندازہ فرمائیں نماز کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور بہت سارے ائمہ ایسے ہیں کہ جن کا یہ مسلک ہے کہ وہ بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں، ان کے یہاں بے نمازی انسان کا جنازہ پڑھانا وہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیو، آج ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فکر کریں، چونکہ قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم اور دائم رہیے۔ تو ہم اپنے بارے میں ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ 5 دفعہ اذان ہوتی ہے ہر مسجد کے اندر، اور 5 دفعہ مؤذن پابندی کے ساتھ بلا ناغہ اذان دے کر لوگوں کو منادی کرتا ہے نماز کی طرف، اور یہ آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلاح حاصل کرنے کے لیے آؤ، دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل کرنی ہو تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد
کے اندر آ جاؤ، لیکن ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریگتی، یعنی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ہم ہوشیار بنتے ہیں، چالاک بنتے ہیں کہ جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کہیں اپنے کاروبار میں مست ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، جبکہ سب گھر میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں، اذان کے وقت، نماز کے وقت کانوں کے اندر ایئر فون لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی گپ شپ کے اندر مشغول ہے، کوئی کھانے پینے کے اندر مصروف ہے، ادھر سے مؤذن پکار رہا ہے حی علی الفلاح، لیکن انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر علم ہے تو ان کے دل کے اندر احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہیں پکے اور سچے مومن، ایمان کے دعوے دار کہ ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں، خود نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے ایمانی بھائیو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے تو ایک نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال تک اس کو جہنم کے اندر جلنا ہوگا۔ لیکن ہم جب نماز اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس کی فکر ہی نہیں کرتے، مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جو حضرات ہم میں سے ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑے نمازی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہی دیندار ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہم نے ٹوپی پہن لی ہے، ہم نے اسلامی لباس پہن لیا ہے، ہم ہی دیندار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری کی وجہ سے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے، اخلاص کی وجہ سے اللہ کے یہاں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ کوئی معمولی عمل کریں گے، چھوٹا سا عمل، وہ اللہ کے یہاں اخلاص کی وجہ سے پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، اور اگر ریاکاری کے ساتھ ہم بہت بڑے بڑے عمل کریں گے وہ اللہ کے یہاں ذرے برابر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ اب دیکھیں، اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، چند ہی دن بچے ہوئے ہیں، تو نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ جو نمازی رمضان کے علاوہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے اب وہ مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، کچھ رمضان سے پہلے ہی آنا شروع ہو جائیں گے کہ رمضان کے پہلے دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو کہیں بےعزتی نہ ہو جائے کہ یہ پورے سال مسجد میں نہیں آتا تھا تو آج سے اس نے آنا شروع کر دیا، اس لیے اب وہ اسی مہینے سے آہستہ آہستہ مسجدوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اور رمضان کے مہینے میں تراویح کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، جبکہ تراویح کی نماز تو سنت ہے، اور یہ جو دوسری 5 وقت کی ہر دن میں نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ تو فرض نماز ہے، اس کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلنا ہے اگر ایک نماز جان بوجھ کر ہم نے قضا کر دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، لیکن اس کا کوئی اہتمام نہیں، اور تراویح کی نماز کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کا درجہ تو اس سے کم ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں اور خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ جو ہم معمولی عمل کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا عمل کرتے ہیں، اگر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، پھر اس تدبیر کو پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ ہم جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی ویسی ہی بن جائیں گی،
ہماری نمازوں کے اندر بھی خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک کٹورے کے اندر تیل لے کر جا رہی تھی، راستے کے اندر ایک جگہ پر ٹھوکر لگی یا کچھ ہوا، اس کا وہ تیل جو زمین پر گر گیا۔ اب زمین کی خاصیت ہے، زمین پر جو چیز گرتی ہے زمین اس کو فوراً چوس لیتی ہے، اس تیل کو زمین نے چوس لیا۔ وہ بوڑھی رونے لگی اور روتے روتے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور جا کر عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، میں ایک غریب عورت ہوں، ایک لاچار ہوں، بوڑھی ہوں، کٹورے کے اندر تیل لے کر گھر جا رہی تھی، وہ تیل زمین پر گرا تو زمین نے اس تیل کو چوس لیا، آپ مجھے زمین سے میرا تیل واپس دلوائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پکڑا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا اور اس کو لپیٹ کر اس بوڑھے کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ تعویذ لے جاؤ اور جہاں پر آپ کا تیل گرا ہے جس جگہ پر، اسی جگہ پر اس کو رکھ دینا، زمین آپ کا تیل واپس کر دے گی۔ اس بوڑھے نے وہ تعویذ لیا اور وہاں لے کر گئی جہاں اس کا تیل گرا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کاغذ کو، اس تعویذ کو اس جگہ پر رکھا، زمین نے ایک دم تیل واپس اگل دیا۔ اب لوگوں نے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا، آخر امیر المومنین نے اس کاغذ پر کیا لکھا ہے کہ زمین نے اتنی جلدی تیل واپس کر دیا۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اے زمین، یا تو اس بوڑھی ماں کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں یہیں پر اسی جگہ پر تیرے اندر کسی بے نمازی انسان کو دفن کر دوں گا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین بھی بے نمازی انسان سے ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں میرے اندر بے نمازی کو دفن کر دیا جائے اور اس کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی حرارت آ جائے، جہنم کی تپش اور گرمی پیدا ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے اور ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور رونے لگی، کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی قسم کے نبی تھے، اس عورت سے پوچھا یہ بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی آپ میرے گناہ کے متعلق نہ پوچھے، صرف میرے لیے اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور قتل کر کے دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، چلی جا یہاں سے، بھاگ جا، اور لوگوں سے کہا کہ اس کو جلدی یہاں سے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے اور ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ وہ عورت مایوس ہو کر، توبہ سے مایوس ہو کر واپس چلی گئی کہ میرا گناہ شاید معاف نہیں ہو سکتا۔ ادھر اللہ رب العزت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبردار، آپ نے میری اس بندی سے کیسے کہہ دیا تیرا کوئی علاج نہیں، آپ نے اس کو واپس کیسے کر دیا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زانی یعنی زنا کرنے والے سے اور قاتل قتل کرنے والے سے بھی بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔
تو پھر اندازہ فرمائیں نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم سب نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نمازوں کو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ رمضان سے پہلے ہی انشاءاللہ جماعت کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے۔ پہلے زمانے میں جو اولیاء کرام تھے یا صحابہ کرام بزرگان دین، جب ہم ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں 40 سال تک 22 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تو مل جائیں گے، لیکن نماز چھوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے مسجد کے اندر، وہ اکیلے میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اکیلے میں نماز پڑھنے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک ہی نماز کا ثواب، اور جو نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھی جائے، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ وہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے وہ 27 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک بزرگ ہے محمد بن سماحہ، یہ شاگرد ہے محمد بن حسن الشیبانی کے، اور یہ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ آخری دن ایسا ہوا کہ ان کی والدہ بیمار تھی اور یہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور کلمے کی تلقین کر رہے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے والدہ کے اوپر کپڑا ڈالا اور مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ جب آپ مسجد کے اندر پہنچے دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ اب انہیں بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ آج 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ جب امام جو پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اسی وقت جو انسان نماز کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے اور پابندی کے ساتھ اگر 40 دن وہ تکبیر اولیٰ کی پابندی کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 پروانے ملتے ہیں۔ ایک تو دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے، اور دوسرے ایسا انسان منافقوں کی فہرست کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور کتنی فضیلت کا سبب ہے۔ جب یہ محمد بن سماحہ یہ بزرگ مسجد کے اندر پہنچے، دیکھا کہ جماعت کی نماز ہو چکی ہے۔ اب جب انہیں بڑا غم ہوا، دکھ ہوا کہ آج میری جماعت کی نماز چھوٹ گئی، میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، اور وہ زمانہ اور وہ ماحول بھی ایسا مبارک ماحول ہوتا تھا کہ اگر مسجد کے اندر جماعت ہو گئی، کوئی انسان تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، وہ اگر تلاش کرنا چاہے کہ کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جماعت سے نماز ادا کر لوں، تو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور آج ماشاءاللہ ہم اپنے محلے کے اندر ہی نظر ڈالیں، اپنے علاقے کے اندر اپنے شہر کو ہی دیکھیں، ایک نہیں ہزاروں مل جائیں گے۔ 100% میں سے 98% تو ایسے مل جائیں گے جو بے نمازی ہی ملیں گے، 2% مشکل سے نمازی ملیں گے، وہ ایسا۔ تو اب انہوں نے دماغ لگایا اور ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھو موطا امام مالک کی روایت ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور جو اکیلے نماز پڑھی جائے وہ ایک ہی نماز کی فضیلت رکھتی ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، چونکہ میری جماعت چھوٹ گئی ہے، اب میں اپنی اس ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھتا ہوں، ایک کر کے 27 دفعہ ایک ہی نماز کو پڑھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 27 دفعہ ایک ہی نماز کو دہرایا۔ رات کو جب یہ سوئے، خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اے محمد بن سماحہ قد صلیت 27 مرہ، آپ نے ایک نماز کو 27 دفعہ دوہرا کے تو پڑھ لیا۔ فما تصنع بتأمین الملائکہ، لیکن جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، اس وقت جو فرشتے اس کی آمین کے ساتھ آمین ملاتے ہیں، اس آمین کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے
اور امام جب سورہ فاتحہ کو ختم کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہنچتا ہے تو امام آہستہ سے آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتا ہے، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے لیکن فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت جس انسان کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جماعت کی نماز کتنی بڑی فضیلت کا سبب ہے اور اجر و ثواب کا موجب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہوں نے